معراج نصیب اسے ہوتی ہے جو بیٹھا یہاں ہو لیکن پہنچے اس رات میں. بیٹھا یہاں ہو پہنچے اس رات میں. اب یہ تصور ہے اس کا، یعنی صرف یہ نہیں کہ ایک رسم نہیں ہے، اپنے آپ کو اس رات میں لے جانا یہ امتی کی معراج ہے. لے جانا. اور یہی بات امام نے کہی. امام فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے. اس میں سے خیرات حضور چاہیے. یہ ہے معراج کی اصل. صرف رسمن نہیں بیٹھیں، جسم یہاں ہو لیکن روح مدینے میں ہو، اس بارگاہ میں ہو کہ حضور آج تو شب معراج ہے، حضور کرم ہو جائے غلاموں پر. اگر معراج منانی ہے تو پھر اس طرح منائی جائے. ایسے ہی شب قدر لوگ مناتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ قدر والوں کے لیے تو ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے، تو ہر رات کو اسی اہتمام سے مناتے ہیں. آقا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. حضور کی معراج کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو ایک سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، یہ حضور کا عالم بشریت کا سفر ہے. مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کی سیر ہے، یہ حضور کا عالم نورانیت کا سفر ہے. اور وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے وہ جو لامکاں ہے، وہ کیا مکاں ہے رب جانے اور اس کا محبوب جانے، یا جانے والا جانے یا بلانے والا جانے. وہ کیا مقام ہے ہم تو نہیں جانتے. وہ حضور کے عالم حقیقت کا سفر ہے. حقیقت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا. جبریل امین رک گئے کہ حضور آپ آگے جائیں، پر چلتے ہیں. تو مجھے بتائیے اس موقع پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل کوئی تمہاری خواہش ہے، کوئی حاجت ہے؟ اور یہ اس بات کا جواب تھا جو آپ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جبریل امین نے پوچھا تھا کہ اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے؟ تو وہ بھی حضور کے جد اعلیٰ تھے، تم سے نہیں ہے. چلو اللہ سے ہے تو وہاں بتا دیں، وہاں پہنچا دیتے ہیں پیغام. تو فرمایا جبریل کیا میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا؟ اگر رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو اس کے خلیل کی بھی یہی مرضی ہے. اب ایک سوال جبریل نے پوچھا آپ کے جد اعلیٰ سے، اس سوال کا جواب حضور نے وہاں دیا کہ جبریل تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تم بتاؤ کوئی خواہش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو جبریل امین نے خواہش بھی ظاہر کی تو کیا کی؟ کیا فرماتے ہیں کہ حضور میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ جب حشر کا میدان ہو، آپ کی امت جب پل صراط پر پہنچے، حضور میں اپنے پر بچھا دوں، ان پروں پر لے لوں آپ کی امت کو اور وہ آرام سے وہاں سے گزر جائے. اب یہ جبریل امین کی خواہش تو دیکھیے. اور میرے امام نے اس موقع پر بھی کیا خوب فرمایا. فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو.
حضور ہمیں کسی اور کا احسان چاہیے ہی نہیں، حضور ہم آپ کے ہیں، بس ایسے گزار دیں کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور کی جو معراج ہے، اس کی حقیقت، اور یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ قرآن ہے اور ایک معراج ہے۔ آج سائنس جتنی ترقی کر لے، جتنی ترقی کر لے، وہ جہاں پہنچتی ہے حضور کے قدموں کے نشان پاتی ہے۔ یہ دیکھیں ٹائم اسپیس کا دور ہے، ریسرچ ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی اس دور کی سائنس نے تو انکار کر دیا تھا نا۔ ابو جہل کیا تھا؟ عقل انسانی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے اور واپس آ جائے رات کے ایک پہر میں؟ انکار کیا۔ مجھے بتائیں آج کوئی شخص انکار کرے گا کہ بھئی رات کے ایک پہر ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتا ہے واپس آتا ہے؟ وہ کہیں گے ایک دفعہ کیا 2 دفعہ ہو کر آ جائے گا کوئی؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، کوئی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن اس وقت کی جو عقل انسانی تھی، جو سائنس تھی، اس نے انکار کر دیا، نہیں ہو سکتا۔ آج سب مان رہے ہیں۔ اب جو حضور کا آگے کا سفر ہے، آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ایک وقت آئے گا یہ سائنس جہاں پہنچے گی میرے حضور کے قدموں کے نشان پائے گی۔ یہ اللہ نے معجزہ ہی ایسا عطا فرمایا، عقل دنگ ہے، اور یہ انسانیت کی بھی معراج ہے، شرف انسانیت بھی ہے۔ دیکھیں اس کو سمجھیے، انسان کوئی معمولی چیز تو نہیں، کوئی معمولی شے تھوڑی ہے۔ ہم اور آپ جو آئے ہیں، ہم تو اپنی پہچان سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہم ہیں کون۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ کیا فرمایا؟ اپنے بندہ خاص بعبدہ۔ غور تو فرمائے، یہ انسانیت کی بھی معراج ہے۔ ابلیس لعین ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم کو جنت سے زمین پر لایا، اور میرے حضور سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف جنت ہی نہیں، وراء الورا، شرف انسانیت بھی ہے۔ آپ دیکھیے، غور فرمائیے کہ انسان کوئی معمولی شے تھوڑی ہے۔ فرشتوں نے کس کو سجدہ کیا؟ مسجود ملائک کون ہے؟ اللہ نے سب سے افضل مخلوق بنائی حضرت انسان۔ فرشتے تو پہلے بھی تھے، جنات بھی تھے، انسان کو سجدہ کیا۔ کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا۔ تو انسان ہی کو سجدہ کیوں کیا گیا؟ انسان کوئی معمولی شے ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان۔ ایک مرتبہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے، اور حضور کعبے کے سامنے رک گئے۔ فرمایا کعبہ، اے کعبہ، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تو کتنا حسین ہے، تیرا مقام کتنا بلند ہے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک مومن کی حرمت، عزت رب کعبہ کی قسم تجھ سے زیادہ ہے۔ ایک مومن کی۔ آج کوئی کعبے کو چھری لے کر کاٹنا شروع کرے، کوئی اس کو چھوڑے گا؟ لیکن ایک مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے۔ مومنوں کے گلے کٹ رہے ہیں، انسانوں کی بے توقیری ہو رہی ہے۔ انسان کوئی معمولی شے نہیں، بس ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اللہ نے جو شرف بخشا انسان کو بہت بلند ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو 2 چیزوں کی ضمانت دے کہ میں اسے غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
فرمایا دو ہونٹوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان زبان اور شرمگاہ ضمانت دے، کوئی ضمانت دے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بتائیے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کتنی احادیث ہے کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے نا امید۔ یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت سے نا امید مت ہونا، تو رحمت کون ہے؟ رحمت مجسم کون ہے؟ رحمت مجسم کون ہے؟ میرے حضور کی ذات ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت مجسم ہے میرے سرکار، اور رب فرما رہا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا، مطلب یہ کہ میرے محبوب کا دامن مت چھوڑنا، حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ ہماری معراج حضور کے قدموں میں ہے، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آقا تیری معراج کہ تو اپنے خدا تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیری ثنا تک پہنچا۔ آقا تیری معراج کہ تو رب جلی تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے علی تک پہنچا۔ تو ہماری معراج تو حضور کے قدموں تک پہنچ گئی، تو حضور کے قدموں سے وابستہ رہیں۔ ایک اور بات بڑی اس واقعہ معراج میں ایک بڑا لطیف نکتہ بھی ہے، اور وہ سمجھنے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ واقعہ معراج پیش کب آیا، کس موقع پر پیش آیا؟ سن 10 ہجری ہے۔ اس موقع پر ہوا کیا؟ 3 سال شیب ابی طالب میں آقا کریم علیہ السلام کو محصور رکھا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا 3 سال، اور جب وہ معاہدہ ختم ہوا اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا۔ دیکھیں رب جب کسی کو نکالتا ہے نا تو اسباب کیسے بناتا ہے۔ پہلا معاملہ تو یہ ہوا کہ انہی میں سے مشرکین مکہ میں سے کچھ سردار کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپس میں بات کی کہ یار ہمارے بچے اچھا کھاتے ہیں، ہم سردیوں میں مزے سے سوتے ہیں، گرمیوں میں مزے سے رہتے ہیں، اور ہمارے ہی لوگ محصور ہیں، انہیں کھانا تک نہیں پہنچ رہا، یہ کیسا ظلم ہے؟ ہم سب مل کر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ جب کسی سے کام لینا چاہے، کسی کو نکالنا چاہے تو اسباب کیسے بناتا ہے۔ 5 سردار تیار ہوئے، انہوں نے کہا کل جا کے ہم جو مجلس ہوتی ہے ابو جہل کی، ہم جا کر ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ اور دوسری طرف نظام دیکھیے، میرے حضور نے اپنے چچا کو بلایا، فرمایا چچا جان آپ بھی صبح جائیں، جب ان کی مجلس ہو تو آپ بھی وہاں قریب جا کے بیٹھ جائیں، اور ان کو بتائیں کہ وہ جو معاہدہ تھا جو انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا وہ تو دیمک کھا گئی، اس کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ جناب ابو طالب بھی وہاں پہنچے، دیمک نے اپنا کام کیا، اسباب ایسے بننا شروع ہوئے کہ جب صبح بات چیت ہوئی ایک سردار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی انہی میں سے مشرکین مکہ میں سے، اس نے کہا ایسی ایسی بات ہے، ہمارے بچے کھا رہے ہیں اور بنو ہاشم جو ہے وہ محصور ہیں، یہ ظلم ہے۔ دوسرا سردار کھڑا ہوتا ہے، تیسرا سردار کھڑا، سب سارے بولنے لگتے ہیں۔ ابو جہل نے پہلے تو ایک کو چپ کرایا، لیکن جب دیکھا اتنے سارے کھڑے ہو گئے تو وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ جناب ابو طالب وہاں سے اٹھ کر آئے اور فرمایا کہ میرے بھتیجے نے
مجھے یہ بات بتائی ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایسا کوئی معاہدہ موجود ہی نہیں ہے، وہ تحریر تو کب کی دیمک کھا چکی ہے اور صرف وہاں پر اللہ کا نام باقی ہے۔ جب وہ سارے دوڑے کعبے کے اندر جہاں وہ تحریر چسپا تھی، دیکھتے ہیں تو وہ پوری تحریر دیمک کھا چکی ہے۔ اللہ جب کسی کو نکالنا چاہتا ہے نا تو اسباب ایسے بنا دیتا ہے، نظام ہی پورا چینج ہو جاتا ہے، موافق ہوا چلنے لگتی ہے۔ جناب ابو طالب آپ کا وصال ہوتا ہے، 42 سال کی رفاقت ہے، آپ کے ساتھ رہے، ہر موقع پر ساتھ رہے، اور جب تک جناب ابو طالب حیات رہے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ حضور کی طرف انگلی اٹھائے، ہر موقع پر کھڑے رہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ہی شیب ابی طالب کا معاملہ ختم ہوتا ہے، جناب ابو طالب کا وصال ہوتا ہے، اسی دوران ہی حضور کی جو شریک حیات ہیں، وہ سیدہ، وہ طیبہ طاہرہ، وہ خاتون، 25 سال کی رفاقت، اللہ اکبر، ایسی مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ اپنا تن من دھن سب قربان کیا میرے حضور، اللہ اکبر۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا، چونکہ وہ جو ایک قبیلے کی سپورٹ تھی وہ جب ختم ہوئی تو ابو لہب کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، اب ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ جتنا حضور پر مکے میں ظلم ہوا وہ اسی دوران ہوا، کبھی اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، کبھی ستایا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اس موقع پر آپ علیہ السلام جناب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا، حضور طائف تشریف لے گئے کہ چلیں یہ تو ظلم کر رہے ہیں، تھوڑا سا دور جا کر دعوت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی پتھر برسائے، حضور کی بات نہ سنی۔ اب حضور کا دل جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہے۔ دیکھیں دنیاوی سہارے سارے ختم ہو گئے، حضور اکیلے ہیں اور پتھر برسائے جا رہے ہیں، نالین مبارک خون سے بھری ہوئی ہے۔ اب یہاں سے وہ سلسلہ عروج کا وہ جو بلندی یہ درجات ہے، اور اس میں راز یہ ہے قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ لوگوں جب دنیاوی سہارے ختم ہو جائیں تمہارے پاس اور تمہارا یقین اسی طرح ہو اپنے رب کی ذات پر، تو دیکھو رب کیسے انتظام فرما، کیسے تمہیں عروج عطا فرما۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ 3 لوگ سفر میں تھے، چٹان آ کے گر گئی، پہلے تو انہوں نے زور لگایا، جب تھک گئے تو تینوں نے کہا آؤ مل کے دعا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کسی وسیلہ پیش کرتے ہیں کسی نیکی کا۔ جب تینوں نے دعا کی باری باری تو وہ چٹان گر گئی، راستہ نکل آیا۔ جب بالکل اندھیرا چھا جائے گا زندگی میں، یقین کامل ہو، تو اللہ تعالیٰ نکلنے کا ذریعہ ایسا بناتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے رستہ بنا ہے۔ اب دیکھیے حضور اسی باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتھر برسائے گئے، حضور باغ میں ہیں، زخموں سے چور چور ہیں۔ اتنے میں ایک غلام آتا ہے، اب یہاں سے دیکھیے معاملہ کیسے شروع ہوتا ہے۔ غلام آتا ہے، نام ہے عداس، ایک نصرانی غلام ہے، آیا اور انگور لے کر حضور کی بارگاہ میں یوں تھال میں لے کر آیا کہ آپ یہ تناول فرمائیں۔ میرے حضور نے انگور لیے اور زخموں سے چور ہیں حضور، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ فرما کر جب میرے حضور نے انگور کو تناول فرمایا تو وہ غلام عداس کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہاں کے لوگ تو یہ نام نہیں اس طرح پڑھتے۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں تو نینوا سے ہوں۔ کیا نام ہے؟ عداس، نصرانی ہوں، نینوا سے ہوں۔
تو حضور نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس بن متا کے شہر سے ہو؟ اس کا چہرہ کھل اٹھا، کہا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے یونس بن متا، وہ بھی اللہ کا نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی۔ اب یہ سننا تھا کہ وہ اداس حضور کے قدموں پر گرا، حضور کے قدموں کو بوسے دینے لگا، کبھی حضور کے ہاتھ چومتا ہے، کبھی حضور کا ماتھا چومتا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیے کہ حضور نے اس موقع پر بھی، حضور کو اتنی خوشی ہوئی اس ایک شخص کے اسلام لانے پر، اور پھر جب حضور واپس تشریف لاتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں جب رجب کا مہینہ آتا ہے، تو جب حضور کے یہ دنیاوی سہارے حضور کا دل زخمی ہے، چور چور ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ رات کا وقت ہے، حضور ام ہانی کے گھر، حضور کی چچا زاد بہن ہیں، جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں، اور اتنے میں جبریل امین آئے، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق و شوق لقا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، حق و شوق لقا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے گلوں میں چمکنے لگے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ پھر یہ سواری مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں میں دنا فتح اللہ اور کعبہ قوسین کی جب منازل طے کی، میرے حضور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے جب، آئے ہائے ہائے، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے حضور نے اپنی امت کو اس وقت بھی یاد رکھا، حضور اپنی امت کو وہاں بھی نہیں بھولے۔ رب اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے، اور حضور اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، اور حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، لیکن محبوب مصطفیٰ کون ہے اس کو ہم بیان نہیں کرتے۔ حضور اپنے رب سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ جو حضور کے نام کا کھاتے ہیں، ہاتھ ملائیں گے کسی امتی سے تو یوں کر کے، اتنا سا یوں اکڑ کے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑے بڑے گدی نشین یوں ہاتھ ملائیں گے حضور کے امتیوں سے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں۔ یہ شعر در حقیقت ایسے لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ حضور کی امت کو حقیر سمجھتے، ایک ایک فرد حضور کو پیارا ہے۔ حضور جتنی محبت اپنی امت سے کرتے ہیں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ رب اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر یہاں تو ذرا کوئی بلند ہو جائے سب کو بھول جاتا ہے، حضور وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد کر۔ شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے۔ پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے۔ ارے لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات۔ تجھ سے وعدہ میرا،
تجھ سے مادہ میرا شاہ دولہا بنا، شاہ دولہا بنا، شاہ دولہا بنا۔ چلیں آج اس موقع پر کھڑے ہو کر سارے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کریں۔